ایک بہت زبردست شاعر سے سارا ہندوستان سننا چاہتا ہے. دلبر شاہی کا نام آتے ہی لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. بچے خوشیوں کے ترن میں جھومنے لگتے ہیں کہ اب میں سنوں گا. بہت مہنگا شاعر, ان کو رضا الخان نے بلایا, اپنے گاؤں میں اتار دیا اس شاعر کو, اور آپ نے جی بھر کر ان کی نعت سنی. ابھی اور پڑھتے لیکن چکے انہوں نے میرا خیال کیا کہ کچھ ایک گھنٹے کی تقریر ہو جائے, اس کے بعد پھر یہ پڑھیں گے. شہباز میری ابھی ایک ابھرتا ہوا مداح رسول اللہ خان بھی بڑی تیزی کے ساتھ پورے ہندوستان کے بڑے بڑے جلسوں میں ان کی شرکت ہوتی ہے. بہت اچھا دل لگا کر پڑھتے ہیں. ایک ہی شاعر کافی تھا جلسے کے لیے, لیکن انہوں نے دونوں عظیم مداحان رسول کو بلا کر محبت اور عقیدت کا اظہار کیا. اللہ تبارک و تعالی ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح مرتے دم تک دینی اجلاس منعقد کر کے مذہبی جذبے کا اظہار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں, بس تھوڑی دیر صبر کر لیں. میں صرف ایک حدیث پاک قرآن شریف کی ایک آیت پڑھتا ہوں. اگر آپ مطالبہ کریں گے کہ اب دوسری آیت اور پڑھیں, دوسری حدیث اور پڑھیں, تو میں پڑھوں گا. ورنہ اسی ایک حدیث ایک قرآن شریف ایک آیت کی تشریح اور ترجمہ اور شان نزول بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماں بہن بیٹیوں کو سلامت رکھے. جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, مرد سے کئی گنا زیادہ ہماری بیٹیاں ہم موجود ہیں, ہماری مائیں موجود ہیں. اور حالانکہ درسوں میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے, وہ آتی ہیں, تھوڑی دیر بیٹھتی ہیں, گپ شپ کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. لیکن پرسنی کی ماں بہن نے بتا دیا کہ عورت ہونے کے باوجود کیسے خاموش رہا جاتا ہے اور کیسے بیان سنا جاتا ہے. اس قدر نزدیک بیٹھنے کے بعد بھی آواز ان کی نہیں آ رہی ہے اور وہ بہت غور سے گفتگو سن رہی ہیں. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ عورتیں وہی سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں جو کم بولنے والی ہیں. گھر کا آدھا سکون ان کی خاموشی سے وابستہ رہتا ہے, اور گھر کا سارا ٹینشن ان کے بولنے کی وجہ سے ہوتا ہے. لڑائی جھگڑا تکرار کیس مقدمہ طلاق خلا, یہ ساری چیزیں صرف زیادہ زبان چلانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. وہ ہزار خوبصورت ہیں, بڑی بڑی آنکھیں ہیں, ناک لمبی ہے, چہرہ گورا ہے, خوب ٹھیک ہے, لیکن اگر زبان زیادہ بولتی ہے تو سارے حسن پہ پانی پھینک جاتا ہے. پھر ان کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا ہے, شوہر ان سے بھاگے پھرتا ہے, نظر نہیں پڑے. لیکن اگر وہ کالی کلوٹی ہے, دیکھنے میں بہت خوبصورت نہیں ہے, لیکن اگر زبان اس کی اچھی شیریں میٹھی ہے اور کم بولنے والی ہے تو شوہر تو اس پہ دل جان نچھاور کرتا ہے, ان کے پاؤں کے نیچے دل بچھا دیتا ہے. اس لیے اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم ضرور دیں کہ وہ ہمیشہ کم بولیں اور جہاں ناپ تول کر بولیں, تاکہ شوہر ان سے بات کرنا چاہے کہ بات کم کرتی ہے, بولے مجھ سے. اور ابھی شوہر بولتا ہے کہ چپ رہو, تمہارا چپ رہنا ہی اچھا لگتا ہے. عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں جب وہ کم بولتی ہیں. اور اس کی ٹریننگ کہاں ہوتی ہے؟ اس کی ٹریننگ اسی طرح کے جلسوں میں ہو جاتی ہے. وہ 4 گھنٹے بیٹھ کر چپ ہو کے تقریر سنتی رہیں, اور جہاں 10-20 تقریریں خاموش ہو کے سنیں گی تو ایک دن کی خاموشی سال کے 360 دن ان کے گھر میں رحمتیں مقدار. اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماں بہن بیٹیوں کو خاموش رہنے اور اپنے گھر کو جنت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس جلسے کا نام عظمت مصطفیٰ ہے, اور آج فتنہ و فساد کے اس وقت میں
ضرورت ہے کہ آقا دو جہاں کی عظمت پہ خطاب کیا جائے۔ بہت ساری زبانیں کھل رہی ہیں، بہت سارے لوگ بکواس کر رہے ہیں، حضور کی شان کے خلاف بول رہے ہیں، سرکار دو جہاں کی عظمت پہ انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل سچ ہے۔ نفرت اور دشمنی سے ہٹ کر اگر آدمی حقیقت سے قریب ہو کر سوچے تو غیر مسلم کو بھی کہنا پڑے گا کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی لاجواب انسان آیا ہے تو محمد عربی کی ذات ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے تحقیق کی، مطالعہ کیا، غور و فکر کیا، ان سبوں نے اپنے دل کے جذبات کو ظاہر کیا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ I cannot find any other man in history like محمد۔ میں پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا۔ نرسنگھانند جیسا آدمی بہت کم پڑھا لکھا اور ضدی اور سستی شہرت حاصل کرنے والا آدمی، چونکہ جب آدمی سوچتا ہے کہ میں خاموش رہتا ہوں، سماج میں میری عزت نہیں ہے، تو پھر وہ خوب جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا اور بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگ میری طرف توجہ دیں۔ یہ آدمی کا نیچر ہے۔ جیسے بچے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ میری طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے تاکہ ماں کی توجہ اس کی طرف ہو جائے۔ اگر شرافت سے پیسہ نہیں ملتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ میں ڈکیتی کروں اور پیسہ کماؤں۔ امن اور سکون کی زبان استعمال کرنے سے اگر عزت نہیں ملے، شہرت نہیں ملے، تو کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ شانتی بھنگ کرنے کی بات کہہ کے سرخیوں میں آنا چاہتے ہیں، میڈیا میں آنا چاہتے ہیں۔ آج سے بہت دن پہلے غیر مسلم کا ایک لیڈر بہار کی راجدھانی پٹنہ میں آیا تھا۔ انہوں نے خوب آل فال بھگا کہ مسلمانوں کو پاکستان بھگا دیں گے اور ان کا وجود مٹا دیں گے، ان کی ساری زندگی کو تباہ کر دیں گے، مسجدوں کو بند کر دیں گے۔ خوب جی بھر کے انہوں نے گالی دی مسلمانوں کو۔ غیر مسلموں نے اسے سکے پہ تول دیا، جے جیکار کے نعرے لگنے لگے۔ وہ آدمی پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں پڑھی لکھی بات کرتا ہوں، کوئی دھیان نہیں دیتا ہے۔ ایک مولوی صاحب بھی کہہ رہا تھا آج سے 4-5 سال پہلے، جب میں قرآن حدیث کی بات بولتا تھا تو کوئی مجھ کو بولاتا نہیں تھا، اور جب میں ادھر ادھر بولنا شروع کر دیا تو پھر لوگوں میں بناؤ لگے، یعنی جیسی روح ویسا فرشتہ، جیسی پبلک ویسا خطیب، انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے وہ غیر مسلم نے پڑھا لکھا بھی کہا، لیکن جب دیکھا کہ نہ اخبار ہمارا چرچا ہو رہا ہے، نہ میری شہرت ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، خوب جی بھر کے گالی دی مسلمانوں کو۔ اب جب گالی دینا تھا کہ لوگوں نے ان کو ہیرو بنا دیا، سر پہ اٹھایا، سکے پہ تول دیا، خوب جے جیکار ہوا اس کا۔ انہوں نے اسی دن سے ڈیسیزن لے لیا کہ جس کام میں زیادہ منافع ہو وہی کام کرنا چاہیے، اور انہوں نے پھر ساری زندگی مسلمان کے خلاف بولنا شروع کیا۔ خوب دولت بٹوری انہوں نے، خوب شہرت ملی اس کو۔ تو آج کی تاریخ میں ایک مندر کا پنڈت نرسنگھانند، انہوں نے بھی یہی شروع کر دیا، سوچا کہ میں تو بہت دن سے پنڈت ہوں، مہن تو بڈھا ہونے والا ہے، ہو بھی چکا ہے، لیکن ہم لوگ بھی نہیں جانتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ سوچا کہ ایسا کام کرو کہ شہرت مل جائے، لوگوں کی محبت بٹو۔ انہوں نے سوچا کیا کریں، اب رام کی تعریف کریں گے تو کوئی قریب نہیں آئے گا، سیتا کی تعریف کریں کوئی قریب نہیں آئے گا۔ اب انہوں نے سوچا کہ ایک ذات ہے جس پر دنیا کے کروڑوں مسلمان فدا ہوتے ہیں، جن کا چرچا، جن کی تعریف، جن کی توصیف ہر زبان بیان کرتی ہے، کیوں نہیں ان کو ٹارگٹ بنایا جائے۔ انہوں نے سرکار دو جہاں علیہ السلام کی شان میں گستاخی شروع کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے غیر مسلموں کی کافی عقیدتاً ان کے پاس چلی گئی، دولتوں کا ڈھیر لگ گیا، شہرت ہو گئی۔ اب اس کے بعد سے اس ظالم نے اسلام اور اسلام کے پیغمبر کے خلاف بولنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ دنیا ہے، اس دنیا میں سبوں کو کام کی آزادی، اس کی بہت ایک قیمتی بات میں آپ کو پوچھا رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ فوری گناہوں کی پکڑ کر لے تو ہم لوگ آج یہاں نہیں ہوتے،
ہمارے باپ داداؤں کے گناہ کی پکڑ کر کے ان کو اسی وقت پھنسا دیا گیا ہوتا، پھر ہم پیدا نہ ہوتے، مگر چونکہ اللہ بندوں پہ رحم کرتا ہے، بندوں کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے اور فوری گرفت نہیں کرتا ہے۔ اگر فوراً اللہ پکڑ لے تو پکڑتا ہے، وہ چاہے تو پکڑے، سارا اختیار اس کے پاس۔ کوئی زنا کرے زمین میں دھسا دے، کوئی شراب پیے آسمان سے پتھر برسا دے، اذان ہو کوئی نماز پڑھنے نہیں جائے اس کے گھر میں آگ لگ جائے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فوری کرتا نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ جائے گا کام، جتنی بھی خطائیں اس کو کرنی ہو، جتنے گناہ کرنے ہو کرے، شراب پیے، زنا کرے، جھوٹ بولے، جوا کھیلے، مسجد کو تباہ کرے، جو کچھ کرنا ہو کرے، مگر یہ جائے گا کہاں؟ اس کی تو موت آنی ہے، پھر میرے پاس آ کے ان کا حساب ہونا ہے، پھر میں بتا دوں گا، ذرے ذرے کو ان کی نگاہوں کے سامنے لا کے بتا دوں گا کہ تیرے گناہ ہیں، اس کی یہ سزا ہے، پھر یہ بندہ مجھ سے چھوٹ کے جان ہی پائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں چھوٹ دیتا ہے، جو کرنا ہے 100 سال 1 سیکنڈ ہے اللہ کے لیے، تو 1 سیکنڈ میں مستی کر لے۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے اعمل ما شئت کما تدین تدان، ڈو واٹ ڈو یو وانٹ، کرو جو تم چاہتے ہو۔ نماز نہیں پڑھنی ہے مت پڑھو، ماں باپ کو مارنا ہے مار دو، مسجد کو توڑنا ہے توڑ دو، درگاہوں کو مسمار کرنا ہے مسمار کر دو، قرآن شریف کو جلانا ہے جلا دو۔ ہم نے تمہاری ایک عمر متعین کر دی ہے، 10 سال 40 سال 50 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، 100 سال سے اوپر کوئی جیتا نہیں ہے۔ اگر کوئی جیے بھی پوری دنیا میں 2-4 کروڑ میں کوئی ایک آدمی 110 سال، تو وہ جینا بھی کوئی جینا نہیں ہے۔ 100 سال کے بعد آنکھ ختم، بولی ختم، پیشاب پخانہ بستر پہ، وہ کوئی زندگی نہیں۔ ہماری ساری زندگی 100 سال کے اندر سمٹ جاتی ہے، تو 100 سال کے اندر ہی جینا ہے، اور 100 سال اللہ کے نزدیک 1 سیکنڈ ہے۔ چونکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، قیامت جو آنے والی ہے، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اب اس 50,000 سال کے مقابلے میں دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک، تو اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ چھوٹ دیتا ہے بندوں کو، جو کرنا ہے کر لو۔ اسی لیے بندہ بھیٹ اور دلیر ہو جاتا ہے۔ فوری اگر پکڑ لے اللہ، آسمان سے بارش روک دے، آگ برسا دے، تو کوئی دوسرا آدمی نہیں زنا کرے گا۔ جیسے ایک آدمی زنا کیا، وہ آگ میں جل گیا، اب جہاں 2-4 آدمی چلا پھر کوئی نہیں کرے گا۔ اذان ہوئی، نماز پڑھنے مسجد کوئی نہیں گیا، وہ زمین میں دھس جائے گا، تو پھر کوئی آدمی نہیں گھر میں رک، اذان ہوئی فوراً مسجد چلا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا کہ ڈر کے مارے عبادت کرنا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر کے بندوں کو عبادت کے تیار نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں نے تجھ کو عقل دی، تم میری نعمتوں پہ غور و فکر کرو، پھر اس کے بعد دیکھو کہ جو اتنا بڑا منعم حقیقی ہے، نعمت دینے والا ہے، عبادت کا لائق وہی ہے۔ ہم تمہارے لیے دنیا میں ساری چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، سورج، چاند، ستارے، تمام فروٹس، ویجیٹیبلز، ساری چیزیں، جانور، چرند، پرند، سب تمہارے لیے۔ اب تم اس کے ان نعمتوں کے باوجود اگر عبادت نہ کرو تو جان لینا کہ قیامت کے دن رائی رائی کا میں حساب تجھ سے لے لوں گا۔ اس لیے فوری اللہ گرفت نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلموں کے علاوہ مسلمان بھی دلیر ہو گئے ہیں۔ بعد میں توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں نماز پڑھ لیں گے۔ ابھی کون بولتا ہے کہ نماز پڑھنے سے روزی گھٹ جاتی ہے، نماز نہیں پڑھنے سے روزی گھٹ جاتی ہے، نماز نہیں پڑھنے سے اولاد نافرمان ہوتی ہے؟ جیسے ہم لوگ تقریر کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے اگر کوئی فجر کی نماز چھوڑ دے تو چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز کوئی چھوڑتا ہے تو اللہ اس کی روزی سے برکتیں ختم کر دیتا ہے، عصر کی نماز اگر کوئی چھوڑتا ہے، حدیث میں آیا ہے، اس حدیث کا مفہوم ہے، عصر کی نماز جو چھوڑتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن سے طاقت کو ختم کر دیتا ہے، اور جو مغرب کی نماز چھوڑتا ہے اس کی اولاد سے فرما برداری ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ آج دنیا کے لوگ آنکھیں پھاڑ کے دیکھ لے کہ اولاد کا کیا حال ہے، اور مسجد کا حال دیکھ لے کہ مسجد میں کتنے لوگ رہتے ہیں۔ صرف 2% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 98% لوگ بے نمازی ہیں، وہ 2% بھی سردی کے زمانے میں غائب ہو جاتے ہیں، صرف امام اور مؤذن مسجد میں بچ جاتا ہے، باقی سب سو جاتے ہیں۔
اس طرح مسجدیں ویران ہوتی ہیں. اللہ نے میری اولاد کو نافرمان بنا دیا. یہ میری سزا ہے نماز چھوڑنے کی. آج ہماری اولاد میرے ہاتھ سے نکل گئی. 1,00,000 تعویذ بچے کے گلے میں ڈال دیں اور کہیں کہ بچہ میرا فرما بردار ہو جائے, نہیں ہوگا. جیسے آم کا پیڑ آپ کے دروازے پر ہے, اس آم کے پیڑ میں 1,00,000 تعویذ ڈال دیں کہ اس میں سے سیب نکل جائے, نہیں ہوگا. دنیا کا سارا عامل مل کر 1 کروڑ تعویذ اس آم کے پیڑ میں لٹکا دے, اس سے آم ہی پھلے گا, سیب نہیں پھلے گا. اسی طریقے سے نافرمان اولاد اگر ماں باپ کی خطاؤں کی سزا ہے تو چاہے وہ اس قدر بھی ترکیب کر لے, تعویذ ڈال دے, جب تک اس اولاد کے ذریعے ماں باپ کو تڑپایا نہیں جائے گا, اس وقت تک اس اولاد اس ماں باپ کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ ہماری خطاؤں کی سزا ہے کہ ہمارے بچے نافرمان ہو گئے. جس کو میں نے گود میں کھلایا, جس کو میں نے زمین بیچ کے پڑھایا, جس کو میں نے سیب سنترا کیا نہیں دیا, کھلونے دیے, سب کچھ دیا, نماز چھوڑ دی, رات بھر ماں نے اس بچوں کی خاطر نیند قربان کر دی, مگر بچے آج نافرمان ہو گئے. بچہ امریکہ گیا, پڑھا لکھا, امریکہ ہی کی عورت سے شادی کر کے وہیں رہ گیا, اب صاحب وہ ہندوستان لوٹ کے نہیں آیا. بوڑھا ماں باپ تڑپ کے ہندوستان میں مر گیا, اس کو آنے کی فرصت لگ گئی. مدراس میں نے دیکھا ایک شخص اربوں میں کھیلتا تھا, اس کا بیٹا امریکہ جاتا آتا تھا, امریکہ ہی میں کسی خاتون سے اس کو محبت ہو گئی. اب وہ ہندوستان کی فیکٹری پہ گورنمنٹ سے کروڑوں روپے قرض لے کر وہ امریکہ میں شفٹ کر گیا. ان کا باپ اسی صدمے سے نڈھال ہو کے بیمار ہو گیا, لا علاج مرض کا شکار ہو گیا. اس کی ساری فیکٹری نیلام ہو گئی, گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیا قرض کی وجہ سے. تو اب ماں باپ یہاں طرف ہندوستان میں, اب بیٹا امریکہ میں مستی کر رہا. ہم لوگ یہاں بھیجتے ہیں بچے کو احمد آباد پڑھنے کے لیے, بچہ وہاں گیا, میڈیکل کی پڑھائی کری, اور وہی اپنے کلاس کی کسی لڑکی سے محبت ہو گئی. اب اس لڑکی نے کہا کہ میں بہار نہیں جاؤں گی, تم کو یہاں رہنا ہوگا اگر موت کو چاہیے. تو بچہ ماں باپ, بھائی بہن, وطن, اولاد, سب وطن ساری چیزیں چھوڑ کر کے اسی کا ہو کے رہ گئے. اب یہاں بوڑھی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا کوئی نہیں, بوڑھا باپ تڑپ رہا. بھلے ہی اس میں اولاد کا قصور ہو, لیکن اس سے پہلے ماں باپ کا قصور ہوتا ہے. ایک تو ماں باپ اولاد کی تربیت نہیں کرتے, اولاد شروع میں خوب لاڈ پیار دیتے ہیں, جب بچہ بگڑ جاتا ہے اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ میں سوار دوں, اب سوارنے کا پیٹ ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو آدمی نماز کا پابند نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو نافرمان بنا دیتا ہے. مغرب کی نماز جو چھوڑتا ہے اس کی اولاد سے فرما برداری ختم ہو جائے. جو عشاء کی نماز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیند سے راحت کو ختم کر دے. آج کل اکثر آدمی جھومتا رہتا ہے. جسے آپ سے کئی سال پہلے وہ ایچ ڈی دیوے گوڑا انڈیا کا پردھان منتری تھا, وہ جنتا دل کا وہ لیڈر تھا, لیکن وہ جہاں بھی جس جلسے میں جائے, جہاں بھاشن دینے جائے, وہ سوتا رہتا تھا, وہ کرسی پر بیٹھ کے سوتا رہتا تھا. اور آج بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جمعہ کے دن وہ مسجد میں گئے بس سوتا رہتا ہے. جو رات میں 6 گھنٹے کی گہری نیند لے لے, یقین جانے کہ اس کو دن میں نیند نہیں آنی چاہیے, اس کو بالکل مست ہو جائے, ریفریشڈ ہو جائے. اب چونکہ 6 گھنٹے کی نیند بہت ہے, 8 گھنٹے میکسیمم سونا چاہیے, لیکن 6 گھنٹے بھی کوئی گہری نیند لے لے, سب پورا دن وہ فریش اور تازہ رہے. لیکن آج کل نیند سے برکتیں ختم ہو گئی, لوگ 10-10 گھنٹے سو رہے, بے وقت سو رہے, اور اس کے بعد گھر میں بیٹھ کے, مسجد میں بیٹھ کے, ٹرین پر بیٹھ کے, بس میں بیٹھ کر, بائک چلاتے ہوئے سوتے رہتے, اور پھر صحت اس کی خراب ہو رہی ہے. کیوں؟ 3 گھنٹے کی گہری نیند کافی تھی, لیکن آج 10 گھنٹے سونے کے بعد بھی نیند کا جو بینیفٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ملتا, صرف اس لیے کہ حضور کی حدیث میں آیا ہے کہ جو عشاء کی نماز چھوڑ کے سوئے گا اللہ اس کی نیند سے راحت کو ختم کر دے گا. نیند سے سکون نہیں ملے گا. نیند جو بے شمار بیماریوں کا علاج ہے, نیند جو ٹائٹنس کا شاندار علاج ہے, نیند جو پچھلے دن جو میں نے 12 گھنٹے کھٹ کر بدن کو چور چور کر دیا, 5 گھنٹے کی نیند تمام تھکاوٹ کو دور کر دیتی, دوسرے دن ہم پھر کام کرنے کے لیے تروتازہ ہو جاتے ہیں.
اب آپ نے سمجھ لیا کہ فجر کی نماز چھوڑنے سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے. آج لوگ فیئر اینڈ لولی لگاتے ہیں, خوب اچھا کپڑا پہنتے ہیں, راڈو گھڑی پہنتے ہیں, 10,000 کا جوتا پہنتے ہیں. صاحب اب جنس اور ٹی شرٹ وہ برانڈیڈ کمپنی خوب پہنتے ہیں لوگ. لوکل کمپنی کا مال کوئی نہیں پہنتا. مفتی ہے تو صاحب ریڈ اینڈ ٹیلر ہے تو کیلر ہے, اسپائکر ہے, کیا کیا ہے, وہ سب برانڈیڈ کمپنی کا مال لوگ کھاتے ہیں. جوکی کے لوگ اب موزہ, جوکی کا بنیان, برانڈیڈ کمپنی کا مال پہنتے ہیں. مگر چہرہ جیسے کوئی مکھی پڑ گئی, چہرہ گورا, چہرہ کالا ہوا, وہ چاہے 10 بار لوشن لگا لیں مگر چہرے پہ حسن نہیں, نورانیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. کیوں؟ حضور کی حدیث میں آیا ہے جو فجر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کے چہرے کا نور ختم کر دے گا. چاہے وہ 1000 گورا رہے, چاہے 1000 میک اپ کرے, چہرے کا جو حقیقی لائٹ ہے اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے. اور جو تہجد کی نماز پڑھتا ہو اور فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے. وہ کوئی لوشن نہیں لگائے, وہ کوئی کیمیکل نہیں لگائے, روحانی طور پر چہرہ ایسا پرنور ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں کو جتنا بھی دیکھا جائے طبیعت نہیں بھرتی. یہی وجہ ہے کہ ان کے تہجد کی وجہ سے اللہ ان کے چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے. نماز فجر کی وجہ سے ان کا چہرہ بانور ہو جاتا ہے. اور جو نماز سے ہٹ کے لباس میں خوبصورتی ڈھونڈے, لباس تو اچھا ہو سکتا ہے مگر چہرے کا نور کہاں سے لائے گا؟ دوائی آدمی 50 کروڑ کی خرید سکتا, کھا سکتا ہے مگر شفا اس دوائی سے نہیں ملے گی, شفا تو اللہ کی طرف سے ملا کرتی. یہی وجہ ہے کہ 10 کروڑ روپے خرچ کرنے کے باوجود بندہ ٹھیک نہ ہوا اور اللہ نے چاہا تو گاؤں کا جھولا چھاپ ڈاکٹر ایک ڈائجین دیا, اسی سے ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک آدمی کمر کے درد میں بہت پریشان تھا, پٹنہ آیا, علاج کریا, بہت سارے ڈاکٹر کو بدلا, ٹھیک نہیں ہوا. جھولا چھاپ ڈاکٹر کہا کہ یہ درد لگتا ہے کہ گیس کی وجہ سے ہے. انہوں نے ڈائجین دیا, ڈائجین وہ 2 روپے کی ٹکیا, اسی ڈائجین سے وہ درد جس کے علاج کرانے کے لاکھوں روپے خرچ کر چکا تھا, جہاں ٹھیک نہیں ہوا صرف ایک معمولی ڈائجین سے اچھا ہو گیا. کیا مطلب یہ نکلا کہ شفا دینے والا اللہ ہے, اور جب اللہ شفا دینا چاہتا ہے تو معمولی سی دوا میں خطرناک بیماری کا شفا دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ بندہ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کر کے کیا کرو. یعنی ڈاکٹر کے پاس بعد میں جاؤ, پہلے اس کا صدقہ پہلے نکال دو. یعنی غریبوں میں خیرات کر کے تب ڈاکٹر کے پاس جاؤ. کسی مہم پہ جاؤ, پہلے صدقہ تو خیرات کر کے جاؤ, اور اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعے میں بند کر دو. اب جس مال کی زکوٰۃ نکل گئی وہ مال بلا وجہ ڈاکٹر کے پاس خرچ نہیں ہوگا, وہ مال تھانے دار کے پاس نہیں جائے گا, وہ مال نام و نمود کے پیچھے نہیں جائے گا, اور وہ مال نہ آگ میں جلے گا نہ سمندر میں ڈوبے گا, چونکہ اس مال کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے. وَحَسِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ, زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعے میں بند کر لو, سارے خطرات سے وہ مال سیف ہو جاتا ہے. آج ہمارا مال شادی بیاہ میں بے پناہ خرچ ہوتا ہے, آج ہمارا مال ڈاکٹروں کے پاس بے پناہ خرچ ہوتا ہے. ادھر کماؤ ادھر ڈاکٹر کو دے دو, ادھر کماؤ ادھر ڈاکٹر کو دے دو, یعنی کمانا ڈاکٹر کو دینا. آج ہر گھر کا ہی معاملہ ہو گیا, گھر دوائیوں سے بھر گیا ہے. جتنے افراد اتنی بیماریاں, صرف ڈاکٹر کے پاس ہی آنا ہو جانا. کبھی سوچیں کہ آخر کیا چیز ہے؟ حضور نے کیا فرمایا, جو عصر کی نماز چھوڑتا ہے اللہ ان کی صحت سے برکتوں کو ختم کر دیتا ہے. یعنی صحت ختم ہو جاتی ہے, اللہ صحت چھین لیتا ہے. اور آج پیسہ کمانا, علاج کرانا, پھر بھی نڈھال رہنا. جوان لوگ آج مر رہے ہیں, جوان لوگ مر رہے ہیں. کورونا تو اپنی جگہ ہے, دوسری بیماری سے جوان مر رہے ہیں. ابھی میں بنگلور گیا تھا, ہمارے ایک مرید نے کہا کہ حضرت کورونا اپنی جگہ ہے, ابھی تو خطرناک بیماری بنگلور میں یہ شروع ہو گئی. جوان آدمی بائک سے چلتا ہے اور گر کے مر جاتا ہے, سر چکرایا گر گیا. بائک سے کمپنی میں آیا, آفس کے سامنے بائک لگایا, آفس جا رہا ہے, چکر آیا, گرا, مر گیا. چونکہ دماغ میں ڈھیر دولت کمانے کا نشہ, اپنا اسٹیٹس بلند کرنے کا نشہ چھا گیا. ہمیں اپاچی اس کے پاس ہے, تمہیں بلیٹ خریدنا,
آلٹو اس کے پاس ہے تو مجھے انووا خریدنا ہے، انووا اس کے پاس ہے مجھے فارچونر خریدنا ہے، فارچونر اس کے پاس ہے مجھے مرسیڈیز بینز کی کار خریدنی، صاحب ہمیں اوڈی کار خریدنی ہے، 90 لاکھ کی، 1 کروڑ کی کار خریدنی، یعنی مقابلہ نہیں ملتی ہے کار تو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے بندہ۔ جب ڈپریشن کا مریض ہوا تو بلڈ پریشر بالکل لو ہو جاتا ہے، جب بلڈ پریشر لو ہوا تو چکر آیا اور مر جاتا ہے۔ یعنی دنیا کی خواہشات میں صحت چھین لی، خطرناک بیماری نے جوانوں کو گھیر لیا۔ وہ جوان قابل رشک ہے جس کی تمنائیں محدود ہو، جس کی ڈیزائر سے لیمیٹڈ ہو، جن کی خواہشات کم ہو، یعنی جو اپنے ہاتھ میں جو پیسہ ہے اس سے زیادہ اس مال پہ اعتماد رہے جو اللہ کے قدرت ہے۔ یعنی جو ہمارے گھر میں میرے پاس بینک میں جو پیسہ ہے وہ پیسہ نہیں، بلکہ جو اللہ رب العزت کے پاس ہے اس پر اعتماد کرے۔ یہاں بندہ اپنے پیسے پہ اعتماد کرتا ہے، میرے پاس 2 لاکھ روپیہ اگر یہ ختم ہو گیا تو میں کیا کھاؤں گا، میرے پاس یہ نوکری ہے، نوکری ختم ہو گئی تو میں کیا کروں گا، میرے پاس صاحب یہ زمین ہے اگر بک گئی تو میں کیا کروں گا۔ یعنی ابھی کروڑوں کی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا ہے کہ میرا باپ سائیکل پہ چلتا تھا، پیدل چلتا تھا، میں غریب تھا، 10 پیسے کا منہ نہیں دیکھتا تھا، آج اللہ نے ہمیں بے پناہ دے دیا۔ اسی نعمت کا شکر ادا کرنا، سجدہ کرنا، اللہ کا نام لینا، اللہ رب العزت پر اعتماد بھروسہ رکھنا کہ جس رب نے میرے باپ کو سائیکل نہیں دیا اور مجھے کار دے دیا، جس رب نے میرے باپ کو پھوس کا گھر بھی قائدے کا نہیں دیا اور مجھے 10-50 کمرے کا مکان اللہ نے دے دیا، تو اسی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہیں، وہ اپنے 50 کو بھول کے اب دوسروں کے 100 کو دیکھنے لگا، اپنی کار کو چھوڑ کر کے دوسروں کی قیمتی کار کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجے میں اس کا دماغ چور چور رہتا ہے، خواہش نہیں پوری ہوئی تو نروس ہو جاتا ہے، ہائی پریشر کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر پریشر لو اس کا ہو جاتا ہے۔ پریشر ہائی ہوا تو فالج کا اٹیک آتا ہے، اور پریشر اگر لو ہوا تو ڈپریسڈ بلکہ اس میں فالج کا شکار ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا اخیر زمانے میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ پیرالائسس کا مرض عام ہو جائے گا، یعنی لقوہ کی بیماری عام ہو جائے گی، اور لقوہ کی بیماری ہوتی ہے پریشر ہائی ہونے سے یا بالکل پریشر لو ہو جانے سے، اور یہ پریشر ہائی ہوتا ہے ٹینشن مول لینے سے، اب پریشر بالکل لو ہوتا ہے احساس کمتری کا شکار ہو جانے سے، میں غریب ہوں، میں کسی قابل نہیں ہوں، میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، میں سماج کے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، میں اپنے آپ سے آدمی کو نفرت ہونے لگتی ہے، میں کسی کام کا آدمی نہیں ہوں، وہ آدمی کمایا کھایا مکان بنایا میں نہیں کر پایا، بلڈ پریشر لو ہوا، ڈپریسڈ ہوا، مر گیا۔ اچھا، ایک بیماری خطرناک بیماری جوانوں میں شروع ہو گئی۔ اب پچھلے بار سیکنڈ لہر جو کورونا کی چلی اس میں IAS کی تیاری کرنے والا نوجوان مر گیا، جو UPSC کی تیاری کر کے جو SP پولیس سپرنٹینڈنٹ بننے والا تھا وہ مر گیا، اور بہت جوان عالم چلے گئے، اور اس سیکنڈ لہر میں بہت سارے علماء اہل سنت کا انتقال ہو گیا، جوان لوگ چلے گئے دنیا سے، اور ابھی جو لوگ بچے ہوئے ہیں یہ خواہشات کے جنگل میں ہو گئے، جبکہ ان کے انجام کو دیکھ کر ہمیشہ اس بات کو دماغ رکھنا چاہیے، حال پہ نظر رہے، آج پہ نظر رہے، کہ آج مجھے اللہ نے خوش رکھا ہے، تو جس اللہ نے آج خوشی دی ہے اسی اللہ سے امید رکھے کہ وہی اللہ کل بھی خوشی دے گا، وہی اللہ کل بھی روزی دے گا، جس اللہ نے آج کھلایا ہے وہی کل بھی کھلائے گا۔ کل کی فکر میں اپنے بدن کو مت بھلائے، بلکہ آج اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور اللہ کا وعدہ ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا تو ہم اس نعمت کو بڑھاتے دیں گے، اس نعمت میں اور اضافہ کر دیں گے، اس نعمت کو اور بڑھاتے رہیں گے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، صحت کی قدر کریں، اس صحت کا استعمال اللہ کی عبادت کے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ 80 سال کی عمر میں بھی آپ کی بینائی کو سلامتی عطا کر دے گا۔ جن لوگوں نے بچپن سے قرآن پڑھنے کی عادت بنا لی، جن لوگوں نے بچپن سے اپنی آنکھ میں مسجدوں کا نقشہ، ماں باپ کا مقدس چہرہ، عالموں کا چہرہ، نیک لوگوں کے چہرے کو جو دیکھتا رہا، 80 سال کے بڑھاپے میں بھی آج بغیر چشمہ کے وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اور اخبار پڑھتا ہے۔
90 साल की उम्र में भी खड़े होकर मेरी मस्जिद में एक शख्स है, 95 साल उसकी उम्र हो गई, वो आता है मस्त होकर क़याम करता है, कोई कुर्सी उर्सी का सहारा नहीं लेता है। वो तो शहर के लोग हैं जो जवानी में भी एक बहाना लगा के कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं, मगर वो देहात का 95 साल का आदमी बगैर कुर्सी के जबरदस्त तरीके से क़याम के साथ वो नमाज अदा करता है। यानी जिन्होंने अपनी जवानी का सही इस्तेमाल किया, अल्लाह की नेमत समझकर उसका सही उससे काम लिया। अल्लाह ने जवानी दी है दूसरों के काम आने के लिए, अल्लाह ने ताकत दी है दूसरों का बोझ उठाने के लिए, अल्लाह ने ताकत दी है खूब जी भर के इबादत करने के लिए, अल्लाह ने ताकत दी है माँ बाप का एक एक घंटा तक पांव दबाने के लिए, अल्लाह ने ताकत दी है खूब जरूरत से ज्यादा कमा करके हाजतमंदों की मदद करने के लिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास मैं 5 रोटी खा सकता हूँ, 50 रोटी का पैसा मेरे पास मौजूद है, तो अब ये मैं क्या करूं, सारे पैसे को जमा करूं? नहीं, अपने से ज्यादा जो पैसे हैं गरीबों, मिस्कीनों, मासूरों, हाजतमंदों की खिदमत करने के लिए अल्लाह देता है। जरूरत से ज्यादा पैसा इसलिए मिलता है कि उस पैसे में बहुत सारे लोगों के हुकूक को अल्लाह रख देता है, और जब सबके हक अदा होते हैं तो अल्लाह उस माल को बढ़ाता रहता है। और जब उस माल को बंदा दांत से पकड़ के रखता है, ये मेरा माल है, तो अल्लाह उस माल से बरकतों को छीन लेता है। जो अल्लाह हुकूमत देना जानता है, बादशाहत देना जानता है, मालदार बनाना जानता है, तो वो अल्लाह फिर उसे कंगाल बनाना भी जानता है, पैसे को भी तड़पाना जानता है। जिन लोगों ने कोरोना काल से पहले बस आप जलसे की दावत ले ली और जलसे में नहीं गया, सो गया, या दूसरे जलसे की दावत ले लिया, पैसा मंगवा लिया, नहीं गया, कोरोना काल में जब जलसे को तरस गया वो, अब वो फोन करता है 2000 में जा रहा है, महफिल मिलाद में 500 रुपए में जा रहा है, दूसरों से फोन करता है कोई गुंजाइश बताओ कहीं मेरा भी। जो आदमी प्रोग्राम छोड़ता था, मगर वो इस कोरोना काल में अल्लाह ने उससे औकात याद दिला दी कि प्रोग्राम कितनी बड़ी नेमत है, नजराने कितनी बड़ी नेमत है, और जो बेचारा प्रोग्राम करवाता है नहीं जाने से कितना सदमा उसको होता होगा, और तुमने उस पैसे की और वक्त की कदर नहीं की, तो बाद में तो बहुत दूर की बात है, अभी नजरों के सामने इस कोरोना काल में प्रोग्राम बंद करवा के इन्हें पैसे को तापा के बता दिया कि नेमत जब अल्लाह दे उसकी बेकदरी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह नेमतें देना भी जानता है और नेमतें छीन के तड़पाना भी जानता है। आज बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए जिन्होंने जमान